اجلاس کو پائے تکمیل تک پہنچانے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا ولا تكن الخامس فتهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، تمام حاضرین مجلس اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، مجھے اس کا احساس ہے کہ آپ حضرات بہت دیر سے اس اجلاس میں تشریف فرما ہیں، اور ابھی ہمارے ناظم اجلاس نے جتنے بھاری بھرکم الفاظ میرے لیے استعمال کیے ہیں، اس سے آپ کو خطرہ ہوا ہوگا کہ بہت لمبی تقریر آپ کو پھر سننی پڑے گی۔ آپ حضرات اطمینان رکھیے کہ میں کوئی لمبی اور تفصیلی گفتگو اس وقت نہیں کروں گا۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا مفتی اشرف عباس قاسمی صاحب نے بڑی اہم، مفید اور قیمتی باتیں ارشاد فرمائی، اور میں یہی چاہتا تھا کہ وہ دور سے تشریف لائے ہیں اور اچھے عالم ہیں، دارالعلوم دیوبند کے استاذ ہیں، اس لیے ہم لوگ ان کی گفتگو سن لیں۔ اصل بات یہ ہے کہ خیر کی بات، بھلی بات جو بھی کہے ہمیں اس سے لے لینی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میری ہی تقریر ہو تب آپ سنیں، یا میں یہ چاہوں کہ میری ہی تقریر ہو اور میں ہی لوگوں کو خیر کی بات سناؤں تب جلسہ ٹھیک ہے۔ یہ خلوص کے خلاف ہے، یہ دین کی تعلیم کے خلاف ہے۔ ہماری نگاہ اس پر ہونی چاہیے کہ خیر کی بات، بھلی بات کسی کی زبان سے آ جائے اور ہماری ہدایت کا سبب بن جائے، اور ہماری نگاہ اس پر ہو کہ ہمارا کہنا اور سننا اللہ کے لیے ہو، مجمع کے لیے نہ ہو۔ ہمارے بہت سے آج کل کے حضرات ایسے ہو گئے ہیں کہ جب تک 4000 کا مجمع نہ ہو ان کو شرح صدری نہیں ہوتا، بیان کرنے پر شرح صدر نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ انہوں نے جامع مسجد دہلی میں وعظ فرمایا، بہترین تقریر کی، اور 3 گھنٹے تک بولتے رہے اور ہزاروں کا مجمع سنتا رہا۔ جب تقریر مکمل ہوئی، لوگ مصافحہ کر کے روانہ ہوئے اور مولانا بھی مسجد سے باہر نکلنے لگے، تو ایک دیہاتی آدمی ہانپتا کانپتا پہنچا، حضرت سے کہنے لگا کہ میں بہت دور گاؤں سے آیا ہوں یہ سن کر کہ آج آپ کا واعظ ہوگا، لیکن مجھے آنے میں کچھ دیر ہو گئی، افسوس کہ آپ کی تقریر نہیں سن سکا۔
غم کا اظہار کرنے لگا تو حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. وہیں سیڑھی پر بٹھایا اور جو تقریر اندر فرمائی تھی بڑے مجمع میں وہ اس ایک آدمی کے سامنے پوری دہرائی، پوری تقریر. تو جب انہوں نے تقریر دہرائی تو وہ بڑا شکریہ ادا کرنے لگا کہ حضرت آپ نے مجھے اکیلے کے لیے اتنی مشقت جھیلی، مجھے ایک آدمی کے لیے. تو حضرت نے کتنا خوبصورت جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ اندر بھی تقریر کی تھی تو ایک ہی کے لیے اور باہر بھی تقریر کی ہے تو ایک ہی کے لیے، یعنی مقصد یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے. یہی چیز ہے جو ہمارے سیکھنے کی ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. پڑھو اللہ کا پاک کلام کہ تربیت دی گئی کہ جینا اور مرنا، نماز اور عبادت اور قربانی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کہنا سننا زندگی کا حصہ صرف اس لیے ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. ساری زندگی اسی کی جستجو ہو. یہ جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، علماء پڑھا رہے ہیں، مدرسے قائم ہو رہے ہیں، مدرسوں میں تعلیم و تعلم کا، درس و تدریس کا، افہام و تفہیم کا ایک سلسلہ ہے. اس کا بھی مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اسی لیے یہ تربیت دی گئی، کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. پڑھنے والوں کو، مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھنے والوں، مدرسے کی شاہراہوں سے گزرنے والوں کو نصیحت کی جا رہی کہ سن لو، تمہارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد بس ایک ہے، وہ یہ کہ تم اللہ والے بن جاؤ. کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم مدرسے میں پڑھ کر وائز، خطیب، محقق، مصنف، ادیب بن جائیں، مشہور ہو جائیں، لوگ ہمارے آگے جھکنے لگیں، لوگ ہمارے ہاتھ چومنے لگیں. مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ والے بنیں، اپنے اندر صفات لائیں، اپنے اندر اچھے اخلاق لائیں، اپنے اندر اچھا کردار پیدا کریں. ابھی یہاں بھی شکایت کی گئی، اور جگہوں پر بھی شکایت ہوتی ہے کہ لوگ علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یقیناً یہ بہت بڑی بیماری ہے اس امت کی، یقیناً یہ بہت بڑی خامی ہے ہماری اور آپ کی. اور عالم دین سے بغض رکھنا، عالم دین سے دوری اختیار کرنا ہماری ہلاکت ہے. ہمارے علماء نے تو یہاں تک کہا من ابغض عالما بدون عذر شرعی خیف علیہ الکفر، کہ جو کسی عالم دین سے بغیر عذر شرعی کے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اندیشہ یہ ہے کہ اس کا انتقال، اس کی موت کفر پر ہوگی، کفر پر مرے گا. خیف علیہ الکفر. علماء سے محبت ضروری ہے. مسند احمد میں ہے اور کنز العمال میں اکرم العلماء فانہم ورثۃ الانبیاء، عالموں کی عزت کرو اس لیے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں. یقیناً علماء سے محبت، علماء سے تعلق، علماء کی قدر لازمی اور ضروری. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر اخلاق، صفات، کردار پیدا کریں. اگر ہم خود عالمانہ شان سے نہیں جئیں گے، اگر ہمارے اندر اخلاق نہیں ہوں گے، اگر ہمارے اندر صفات نہیں ہوں گی، اگر ہمارے اندر بلند کردار نہیں ہوگا، اگر ہم اللہ کی خشیت کے ساتھ نہیں جئیں گے، اگر ہم میں استغنا اور بے نیازی کی شان نہیں آئے گی، اگر ہم امیروں اور مالداروں کے لیے ناک پوچھنے کا رومال بن جائیں گے، تو پھر لوگوں سے شکایت مت کیجیے کہ لوگ ناقدری کر رہے ہیں. لوگوں سے نہ کہیے کہ وہ آپ کی عزت نہیں کر رہے.
آپ اپنے اس مقام پر رہیے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا. مدرسہ چلائیے بھی تو عالمانہ شان کے ساتھ، توکل اور اعتماد کی دولت کے ساتھ. لوگوں کے آگے جھکیے مت، لوگوں کے آگے اپنے آپ کو گرائیے مت. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. انبیاء کی زبانی کہلوایا گیا کہ کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم اللہ پر اعتماد نہ کریں، بھروسہ نہ کریں، توکل کی دولت کے ساتھ زندگی نہ گزاریں. حالانکہ راستہ دکھانے والی ذات اللہ کی، تمام خزانے اقتدار و اختیار سب اللہ کے پاس ہے. ہماری نگاہ اللہ پر ہے، ہمارا خوف اللہ سے ہو، ہماری امید اللہ سے ہو، مانگنا اللہ سے ہو، اللہ کے آگے گر گرانا ہو، عاجزی اللہ کے در پر ہو. اللہ تعالیٰ سے مانگے جو مانگے، اللہ تعالیٰ کے آگے دست سوال دراز کریں. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. مانگنا ہے اللہ سے مانگیں، امید لگانی ہے اللہ سے امید لگائیں، مدد طلب کریں اللہ سے. خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہیں عارضی اور کمزور سارے. اللہ کے علاوہ جتنے سارے سہارے ہیں وہ سب کمزور. موحد چه بر پای ریزی زرش، چه فولاد ہندی نہیں بر سرش. امید و حراسش نباشد زکس، ہمیں است بنیاد توحید و بس. مولانا جلال الدین رومی فرما رہے ہیں کہ انسان موحد اللہ پر یقین رکھنے والا، توحید کے ساتھ جینے والا وہ ہے کہ اگر سارے زمانے کے سونے چاندی کے زیورات اور جواہرات اور ہیرے اور قیمتی موتی لا کر اس کے قدموں میں ڈال یا اس کی گردن پر فولاد سے بنی ہوئی تلوار رکھ دو، تب بھی اس کی امید بھی اللہ ہی سے ہوگی اور اس کا خوف بھی اللہ ہی سے ہوگا. نہ وہ دنیا کے انسانوں سے ڈرے گا اور نہ کسی لالچ میں پڑے گا. ہمیں یہی سبق سکھایا گیا. عالموں کو اسی شان سے جینا چاہیے. شیخ سعید حلبی جو بہت بڑے محدث اور عالم گزرے، شیخ علی طنطاوی کے استاد تھے، دمشق کی جامع مسجد میں حدیث شریف کا درس دیتے تھے. اللہ نے مقبولیت محبوبیت سے نوازا تھا. جب ابراہیم پاشا نے ملک شام کو فتح کیا اور لوگ گئے اس کے استقبال کے لیے مبارکباد دینے، یہ نہیں گئے. لوگوں نے، حاسدوں نے بھڑکایا کہ وہ بہت مغرور عالم ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کو قتل کر دیا. بادشاہ نے بھی ارادہ کر لیا، لیکن چونکہ وہ بہت مقبول انسان تھے اس لیے چاہا کہ کوئی جواز تلاش کیا جائے. اعلان کیا کہ فتح کا جلوس نکلے گا، جہاں سے گزرے سب سلامی دیں، جو سلامی نہیں دے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور جلوس کا راستہ جامع مسجد کے سامنے سے رکھا. جلوس نکلا، مسجد کے سامنے سے بھی گزرا، لیکن حضرت تشریف نہیں لائے، اندر پڑھا رہے تھے، پڑھاتے رہے. یہ غصے کی حالت میں بادشاہ مسجد میں داخل ہوا، جوتے پہنے ہوئے مسجد میں چلا گیا. غیب سے ایک آواز سنائی دی، آواز آئی مگر کہنے والا نظر نہیں آتا تھا. آواز آئی، لا تدخل فی بیت اللہ جبارا، اللہ کے گھر میں مغرور بن کے داخل نہ ہو، خدا کے گھر میں متکبر بن کے داخل نہ ہو. جوتے اس نے اتارے، پھر آیا. فوجی ساتھ میں تھے، سپاہی چاہتا تھا کوئی آگے بڑھ کر قتل کر دے، لیکن سارے سپاہیوں پر رعب غالب آ گیا. نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں. اقبال نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا. اب یہ بادشاہ آیا اور کھڑا ہوا اور حضرت درس دے رہے. اس دن حضرت کے پیروں میں درد تھا، اس لیے پیر پھیلا کر درس دے رہے تھے. یا لوگ کہتے ہیں جان بوجھ کر پیر پھیلا لیا تھا اور درس دے رہے تھے. اور جب بادشاہ کر کھڑا ہوا ان پر کوئی اثر نہیں، درس دیتے رہے اور ایسی پر اثر باتیں زبان سے نکل رہی تھی کہ جو جا کر بادشاہ کے دل میں پیوست ہوتی گئی.
جو باتیں دل سے نکلتی ہیں وہ دل میں جگہ بناتی ہے، دل کی بات دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بادشاہ کا سر جھک گیا، آنکھ میں آنسو آ گئے، واپس لوٹا، اپنے محل واپس جا کر اس نے اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور اپنے خادم خاص کو دی اور کہا لے جاؤ حضرت کی خدمت میں ہماری طرف سے نذرانہ پیش کرو، وہ بہت بڑے عالم ہیں اور بزرگ ہیں، ہماری طرف سے پیش کرو۔ وہ خادم آیا، اس نے بادشاہ کا نذرانہ پیش کیا، کہا میرے مالک نے بھیجا ہے، قبول کیجئے، میرے آقا نے بھیجا ہے۔ حضرت نے کتنا خوبصورت جواب دیا، علماء اس جواب کو دل پر نقش کریں۔ فرمایا سلم علی سیدک وقل له ان من یمد رجلیہ فلا یمد یدیہ، جاؤ اپنے آقا سے ہمارا بھی سلام کہنا اور کہہ دینا کہ جو انسان پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو آدمی پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ عالم کو اس شان کے ساتھ جینا چاہیے۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، صفات پیدا کیجئے، خشیت، تقوی، طہارت، عفت، پاک دامنی، استغناء، اعلیٰ کردار، حقگوئی، جرأت، بے باکی، اللہ کے لیے جینے کا مزاج، صرف اور صرف توکل اور اعتماد کے سہارے زندگی گزارنا، اپنے اداروں کو بھی توکل علی اللہ کے راستے پر چلانا، لوگوں کے سامنے جھکنا نہیں، جھکاؤ صرف اللہ کے آگے، سوال صرف اللہ کی ذات سے، رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں مانگیے، دامن پھیلا پھیلا کر مانگیے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے آگے روئے گا، گڑ گڑائے گا، اندھیری رات میں اٹھ کر تڑپے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ قرآن پاک کی آیتیں آگے تک پڑھتے چلے جائیے کہ کیسا زبردست اللہ کا یہ کلام ہے اور کیسی صفات اللہ نے اپنے نیک بندوں کی بیان فرمائی ہے۔ وہ صفات جب ہمارے اندر آئیں گی تب ہم پختگی کے ساتھ دین کا کام کر سکیں گے، حافظ بننے والے، عالم بننے والے، مفتی بننے والے، قاضی بننے والے، سب کان کھول کر سنیں، راستہ ایک ہے اور وہ یہ ہے کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے نیک اور متقی بندے بنو۔ جو ہمارے بچے حافظ بنے ہیں مبارکباد کے حقدار ہیں، یقیناً اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام، اللہ کے رسول کی نگاہ میں ان کی عزت، یقیناً دنیا میں ان کے لیے سربلندی، آخرت میں ان کے لیے عزت و کرامت اور شرافت کا تاج۔ حضور نے فرمایا مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، کہ جو انسان قرآن پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یقیناً جس کے دل میں قرآن پاک کا نور، وہ جہنم کی آگ سے بچایا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کسی چمڑے میں اگر قرآن کو رکھ دیا جائے اس چمڑے پر آگ اثر انداز نہیں ہوگی، آگ اس چمڑے کو نہیں جلائے گی۔ آپ غور کیجئے کہ اگر قرآن پاک کسی چمڑے میں تو آگ اسے نہیں جلا رہی ہے، جس دل میں اللہ کا قرآن ہو اس جسم کو جہنم کی آگ کیسے جلائے گی؟ یہ اللہ کی طرف سے عظمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقام ہے، لیکن یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ صرف حروف و الفاظ کو یاد کر لینا کافی نہیں۔ یہ جو ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں کہ حافظ قرآن 10 جہنمی لوگوں کے حق میں سفارش کرے گا، ان کو جنت میں داخل کرائے گا، یہ آدھی حدیث ہم سنتے ہیں، پوری حدیث سنیے۔ اور ہمارے ان عزیزوں کو کہتا ہوں، بچوں کو، حافظ بننے والوں کو، تم سنو عزیزوں، حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، احل حلالہ وحرم حرامہ، پھر قرآن کے حلال کو حلال جانتا ہے
ہے اس کے حرام کو حرام جانتا ہے، یعنی قرآن کے ضابطے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی اختیار کرتا ہے، قرآن نے جو صفات بیان کی ان کو اپنے اندر لانے کی محنت کرتا ہے، اس کے لیے یہ فضیلت کا مقام ہے کہ عزت کا تاج اس کے سر پر ہوگا اور وہ جہنمی انسانوں کی سفارش کرے گا۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے، احل حلالہ وحرم حرام۔ ورنہ ہمارے آقا نے خود فرمایا رب تعلم یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں اور خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم پر قرآن کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن میں۔ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی پھٹکار ہے ظالموں۔ کتنے ایسے ہیں حاجی نمازی جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مگر پڑوسیوں پر ظلم کرتے ہیں، کتنے ایسے ہیں نماز پڑھنے والے جو نماز پڑھتے ہیں مگر اپنی بھائیوں اپنی بہنوں کا وراثت کا حصہ نہیں دیتے، بہنوں کا وراثت کا حصہ دبا کر ظلم کرتے، کتنے لوگ ہیں۔ ابھی قریب میں ایک عرب ملک کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا کہ ایک امیر کبیر ثروت مند مالدار بھائی کا انتقال ہوا اور اس کے جنازے کے پیچھے اس کی بہن چل پڑی۔ لوگوں نے منع کیا کہ عورت جنازے کے ساتھ نہیں آتی، رہ جاؤ پیچھے ہو جاؤ، مگر وہ مانی نہیں، لوگوں نے سمجھا صدمہ ہے، آ گئی۔ جب قبرستان میں اس بھائی کو دفنایا گیا، قبر میں لاش لٹائی گئی اور مٹی ڈالی گئی اور پھر لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس بہن نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بلند آواز میں دعا مانگی، اور کیا دعا مانگی وہ سنو۔ اس بہن نے کہا اے اللہ، جس طرح میرے اس بھائی نے مرتے دم تک مجھے وراثت کے مال سے محروم رکھا، تو بھی اس کو اپنی رحمت اور مغفرت سے محروم کر۔ ایک بہن کے دل کا درد سمجھ، یہ بدترین ظلم ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ وہ مسلمانوں بھائیوں بہنوں، اگر آپ آئے مدرسے کے اس اجلاس میں جہاں 7 خوش نصیب طلبہ کے سر پر دستار تکمیل حفظ قرآن سجائی گئی اور ان کو زمرے حفاظ میں شامل کیا گیا ہے اور قرآن پاک کی نسبت اور روحانیت سے معمور اس مجلس میں آپ شریک، تو یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ قرآن پاک کی عظمت آپ کے دل میں آئے، اس کی تلاوت کا مزاج پیدا ہو، اس میں تدبر کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس پر عمل کا مزاج بنائیں۔ قرآن پاک کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی اختیار کیجیے، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت۔ چین میں انقلاب آیا تھا، وہاں شہنشاہیت تھی، کمیونسٹ لیڈر تھا بہت بڑا، اس کا نام تھا ماؤ زے تنگ۔ اس نے اس اقتدار کے خلاف آواز اٹھائی، برسوں محنت کرتا رہا، یہاں تک کہ تختہ پلٹ دیا گیا اور پھر ان لوگوں نے جمہوری نظام قائم کیا اور یہی ماؤ زے تنگ چیئرمین بنا اور پھر اس نے چند برسوں میں اپنے ملک کو بہت ساری ترقیات سے مالا مال کیا۔ ہمارے پڑوس کے ملک جو اسلام کے نام پر بنا، وہاں کے صوبہ سندھ کا چیف منسٹر اور اس کی کابینہ کے وزراء وہ گئے اس سے ملاقات کے لیے اور چین کی ترقیات کا جائزہ لینے کے لیے۔ ترقیات دیکھی، وہاں کا عروج دیکھا، پھر چیئرمین ماؤ زے تنگ سے ملاقات ہوئی۔ وہ بے دین آدمی تھا، دین بیزار انسان تھا، کمیونسٹ تھا، لیکن جب صوبہ سندھ کے چیف منسٹر نے اور وہاں کے مسلمان وزراء نے پوچھا کہ آپ نے چند برسوں میں اپنے ملک کو اتنی ترقی کیسے دی، تو جانتے ہیں آپ اس شخص نے کیا کہا؟ ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ اگر آپ راز جاننا چاہتے ہیں تو سنیے، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک سے جانے والے وزیروں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم راز جاننا چاہتے ہو تو سنو، قرآن پاک تم پر اترا تھا، عمل ہم نے کر کے دکھایا ہے۔
قرآن تم پر اترا، عمل ہم نے کر کے دکھایا، ہم نے قرآن کو چھوڑا اور دوسروں نے سینے سے لگایا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قرآن پاک کے سلسلے میں قیامت کے دن رسول فریادی بن کر آئیں گے کہ اے اللہ میری اس امت نے قرآن پاک کو چھوڑی ہوئی کتاب بنا دی۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ پڑھو اللہ کا پاک کلام، حقائق بیان کیے گئے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک سے رشتہ مضبوط کیجیے۔ قرآن پاک کے ذریعے ہی آپ کو ہمت ملے گی، جرأت ملے گی، عزیمت ملے گی، حالات سے مقابلے کا جذبہ ملے گا۔ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جبکہ اس ملک میں لوگوں کے ایمان خریدے جا رہے ہیں، گاڑیاں جبے خریدے جا رہے ہیں، جبکہ اچھے اچھے وائز خطیب بک رہے ہیں، جبکہ لوگ علم سے نسبت رکھنے والے وہ بھی سجدہ ریز ہو رہے ہیں ارباب اقتدار کے آگے، اسی وقت جبکہ یہاں ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے، اسی زمانے میں جبکہ مسلمانوں کے صفوں سے منافق الگ کیے جا رہے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا حیران ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے اندر یہ ہمت کہاں سے آ گئی، یہ جرأت کہاں سے آ گئی، یہ طاقت کہاں سے آ گئی۔ ایک عورت کے اندر یہ ہمت کس نے دی، کس نے ودیعت کی کہ وہ اپنے پہلو میں شوہر کی لاش لے کر بیٹھی ہے، اپنی گود میں اپنے بچے کی خود میں نہائی ہوئی لاش لے کر بیٹھی ہے، اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہتی ہے کہ اللہ میں تیری اس تقدیر پر راضی ہوں کہ تو نے میرے شوہر اور میرے بیٹے دونوں کو اپنی راہ میں قبول فرمایا ہے۔ کس نے یہ ہمت عطا کی؟ کس نے یہ جذبہ بخشا کہ ایک باپ مٹھائی لے کر لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ مٹھائی اس لیے تقسیم کر رہا ہوں کہ میری اولاد نے شہادت کا مقام پایا ہے، اللہ نے میرے بچوں کو اپنی راہ میں قبول فرمایا ہے۔ سینکڑوں لوگ قلب یورپ مغرب میں اسلام قبول کر رہے ہیں، جن میں بڑی تعداد عورتوں کی ہے، لڑکیوں کی ہے۔ انگریز لڑکیاں ایمان میں داخل ہو رہی، کیوں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ فلسطین کی عورتوں کے صبر اور ان کی استقامت کو دیکھ کر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جو جذبہ ان میں ہے وہ ہم میں نہیں۔ ہم نے پوچھا کہاں سے یہ جذبہ ان میں آ رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا قرآن کے ذریعے آ رہا ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا تو ہمارے دل سے آواز آئی سچی کتاب یہی ہے، اس لیے ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہمت ان کو قرآن پاک سے مل رہی، یہ قوت انہیں قرآن سے مل رہی۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یہ ہے قرآن پاک کی تربیت، یہ ہے قرآن پاک کا پرشکوہ انداز خطاب، یہ ہے قرآن پاک کی طرف سے مشکل حالات کی رہنمائی کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ اللہ کے پاک کلام کے ذریعے جو ہمت، جو قوت اور مشکل حالات سے جہاں مردی کے ساتھ مقابلے کی طاقت حاصل ہوتی ہے وہ کسی ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے امت مسلمہ کے افراد پلٹاؤ قرآن کی طرف، سینے سے لگاؤ اس کا کلام کو، اور مدارس اسلامیہ جہاں یہ کلام پاک پڑھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے،
اس کلام پاک کی تشریح کی جا رہی ہے، توضیح کی جا رہی ہے، اور مدارس کی قدر و قیمت کو پہچانیے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مدارس اس گئے گزرے وقت میں بھی دفاع دین، حفاظت دین، تبلیغ دین اور فتنوں کی سرکوبی کا جو کارنامہ انجام دے رہے ہیں، وہ دنیا کی کسی جماعت جمعیت کے بس میں نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی تنظیم و خدمت انجام نہیں دے سکتی جو مدرسہ انجام دے رہا ہے۔ مدرسہ ہمارا مرکز، آپ مدرسے کی قدر و قیمت جانی ہو یا نہ جانی ہو، آپ کے دشمن مدرسے کی قیمت اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ کیا ہے، مدرسے کی طاقت کیا ہے، مدرسے کے ذریعے کس طرح حفاظت دین کا کام ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان مدارس کی قدر و قیمت پہچانیے، ان پر اپنا مال خرچ کیجیے۔ اگر آپ اپنی حلال کمائی یہاں لگائیں گے اللہ برکت دے گا۔ بخاری میں یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بیٹے میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ خرچ کرے گا۔ اور اگر کنجوسی کریں گے مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، الجھنیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے پریشانی آ جائیں گی۔ ایک دلچسپ قصہ یاد آ گیا، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت بڑے قاری، لوگ ان کے پاس دور دور سے جاتے تھے تلاوت سیکھنے، قرآن پڑھنے۔ ایک بڑا اچھا صالح پاکیزہ طالب علم آیا اور حضرت سے کہنے لگا میں کچھ آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں۔ اور حضرت نے کہا ٹھیک ہے، مسجد میں رک جاؤ، میں پڑھا دوں گا، محلے والے کھلا دیں گے، کام چل جائے گا۔ ویسے ہی نظام تھا اس زمانے میں، ایسے مدرسے تو ہوتے نہیں تھے۔ وہ طالب علم ٹھہر گیا، بڑا نیک تھا، ٹھہر گیا۔ قاری صاحب پڑھاتے تھے، وہ مسجد میں قیام رکھتا تھا، لیکن محلے والوں نے کچھ کھلایا نہیں، کنجوسی کا دورہ پڑا ہوا تھا، کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ وہ بیچارہ بھوکا رہا، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، فاقہ ہے، مگر ہمت ایسی پکی تھی کہ اس نے سوچا میں مر جاؤں گا، واپس نہیں جاؤں گا۔ اب تیسرا دن آیا تو اللہ کی طرف کی بات یہ کہ محلے میں ایک آدمی مر گیا، اور جب مرا تو دستور یہ تھا کہ طالب علم کو 40 دن کھانا کھلاؤ، تو 40 دن کی خوراک کا انتظام ہو گیا۔ ابھی 39واں دن تھا کہ دوسرا ٹپک پڑا، اور پھر 40 دن کی ترتیب شروع ہوئی۔ اب کی 37واں 38واں دن تھا کہ حضرت ملک الموت تشریف لے آئے، تیسرا بھی رخصت، پھر 40 دن کی ترتیب۔ اب جب تیسرا فوت ہوا تو قاری صاحب نے محلے والوں کو مسجد میں جمع کیا، مختصر سی تقریر کی، اس میں فرمایا دیکھو یہ طالب علم بہت نیک ہے، تم لوگ سیدھے سیدھے اس کا کھانا مقرر کر دو، ورنہ ایک ایک کر کے یہ پورے محلے کو کھا جائے گا، ایک کے بعد ایک سب فوت ہو جائیں گے، تو اس لیے تم لوگ ٹھکانے سے اس کا کھانا مقرر کر دو۔ تو انسان اگر خرچ کرے گا تو نعمتیں میسر ہوگی، اور اگر انسان بخل اور کنجوسی سے کام لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی۔ خرچ کرنے پر بدل بھی اور بدلہ بھی۔ بدل کا مطلب یہ کہ اللہ دنیا میں عوض دے گا اور آخرت میں اجر عطا کرے گا۔ خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، کسی نے ان سے پوچھا حضرت زکوٰۃ کتنے پر فرض ہوتی ہے، کتنے مال پر؟ حضرت نے کہا میں اپنے مسلک کے مطابق جواب دوں یا علماء اور فقہا کے مسلک کے مطابق؟ جو وہ پوچھنے والا ذہین تھا اس نے سوچا ان کا نیا کون سا مسلک نکل آیا، ارے جو علماء کہتے ہیں، ائمہ کہتے ہیں، وہی تو یہ بیان کریں گے۔ تو کہنے لگا دونوں بتا دیجیے، آپ کا مسلک بھی اور علماء فقہا کا مسلک۔ ذرا ذہین تھا وہ، ہے نا کہ کوئی وکیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا میرا یہ کیس ہے، یہ کیس ہے، ایسا 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 ہے۔ وکیل صاحب نے سب سنا، کہا صحیح کہتے ہو، کیس لڑوں گا۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آیا، وہ دوسرا فریق تھا، سیکنڈ پارٹی، اس نے آ کر کہا ایسا ایسا کیس ہے، یہ معاملہ ہے۔ سننے کے بعد وکیل صاحب نے کہا صحیح کہتے ہو، وہ بھی چلا گیا۔ تو ایک پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ پہلے کو کہا صحیح کہتے ہو، دوسرے کو کہا صحیح کہتے ہو۔ تو اس نے کہا وکیل صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی، پہلے کو بھی آپ نے کہا صحیح کہتے ہو، دوسرے کو بھی کہا صحیح کہتے ہو۔ وکیل صاحب نے کہا تم بھی صحیح کہتے ہو۔ قصہ تمام، تمت بالخیر، تم بھی صحیح کہتے ہو۔ تو وہ جو بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ سے
جس نے سوال کیا وہ بڑا ذہین تھا، اس نے کہا دونوں بتائیے، آپ زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہوتی ہے، کیا مسئلہ ہے، آپ کا مسلک کیا ہے، علماء کا مسلک کیا ہے؟ تو حضرت نے کتنا خوبصورت جواب دیا، سنیے۔ ارشاد فرمایا اتنا اتنا مال ہو، سال گزر جائے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اتنی زکوٰۃ دینی ہے، یہ علماء فقہا کا مسلک ہے۔ کہا اچھا آپ کا مسلک؟ ارشاد فرمایا ہمارا مسلک یہ ہے کہ اتنا مال ہی مت جمع ہونے دو جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، اس سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ یہ بھی سوچنے کا ایک انداز ہے۔ ارشاد ہوا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ وقت آ جائے پھر کہو کہ یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ، یہ خیرات نہیں۔ ارشاد ہوا جب وقت آ جائے گا لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، وقت آ گیا تو اب ڈھیل نہیں، مہلت نہیں، بس موت کا وقت آ گیا، جانا ہے۔ قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ وقت لمحہ بلمحہ قریب آ رہا ہے، ہم موت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ موت کا آنا برحق، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لی جو کرنا ہے آخر موت، آخری انجام فنا ہے، موت۔ اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے توشہ آخرت اختیار کر لو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 5374 روایتیں نقل کرنے والے صحابی جلیل ہیں، لیکن جب ان کے انتقال کا وقت آیا رونے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ رو رہے ہیں؟ کہا ہاں، دنیا کے چھوٹ جانے اور اہل و عیال سے جدائیگی پر نہیں رو رہا ہوں، رونا اس پر ہے کہ سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت مختصر ہے، سفر بہت لمبا ہے، توشہ مختصر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم سب اپنی اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہوں اور مدارس سے، معاہد سے، دینی مراکز سے جڑے رہیں، اپنی ملی تنظیموں کو مضبوط کریں، جو کفر و شرک کی یلغار ہو رہی اس کے مقابلے میں ایمانی مشعل جلائے رکھیں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے راستے پر چلیں۔ یاد رکھیں جن علاقوں میں بارش نہیں ہوتی وہاں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جہاں دینی تعلیم نہیں ہوتی وہاں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے کفر سے، شرک سے، ارتداد کے بڑھتے چڑھتے سیلاب سے بچانے کے لیے آگے آئیے، ہر دن کی سطح پر محنت کیجیے، خوف کو دل سے نکالیے، ہمت کے ساتھ آگے بڑھیے۔ ملک میں جو نفرت پھیل رہی ہے اس کے مقابلے میں محبت کا پیغام عام کیجیے، سب کو ساتھ لے کے چلیے، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔